حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس دن آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو صرف رمضان ہی کے روزے فرض رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے یہودیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن ہی اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا، اور اس روز فرعون غرق ہوا تھا۔ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن رکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اسی وجہ سے اس دن روزے رکھنے کا بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی حضرت علی ان سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حسن رضی اللہ عنہ کے اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں، اور حضرت علی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا، وہ دنیا میں میرے پھول ہے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر اپنے ایک زانو پر بٹھا لیا اور دوسرے پر حضرت حسن کو، اور ایسا کئی بار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے اور فرماتے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان سے بہت شفقت کا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے اور حضرت امام حسن کو گلے سے لگا لیا اور پیار دیا اور فرمایا، اللہم احببہ و احب من یحبہ، اے اللہ اس سے محبت کر اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص لوگ ہیں، ان سے رجس یعنی ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک فرما دے۔